کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے واپس کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات، اس کے کئی جوابات ہیں ہمارے پاس۔ پہلی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب خلافت میں آئے تھے اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے جا چکی تھیں۔ جن کا حق غصب ہوا ہے وہ دنیا سے گئی ہیں، اور جو غاصب ہے وہ بھی دنیا سے گیا ہے، اور دونوں اس عدالت میں گئے ہیں جہاں پہ کسی شاہد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جہاں پہ خود شاہد جس نے اس سب کا مشاہدہ کیا وہ خود ہی قاضی ہے، وہ خود ہی حاکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں، جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو شاہد خود حاکم ہوتا ہے، غاصب بھی اس دنیا سے گیا ہے، جو مظلوم ہے وہ بھی شہید ہو کے اس دنیا سے گئی ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب آپ کا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ آپ کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ مکے میں پیغمبر کہاں رہتے تھے؟ ہجرت سے پہلے کرائے کے مکان پہ رہتے تھے یا اپنے مکان میں رہتے تھے؟ مولوی صاحب مجھے بتاؤ۔ اپنے مکان میں۔ اپنے مکان میں رہتے اپنے مکان میں۔ ہجرت کے بعد اس مکان کا کیا ہوا؟ پتہ ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو بیچا گیا، فروخت کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں کتاب چھپی ہے۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 284 میں ملاحظہ فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فتح مکہ کے وقت مکہ گئے ہیں، ایک دفعہ فتح مکہ سے پہلے عمرہ کرنے گئے تھے نا، حدیبیہ کے سال، صلح حدیبیہ کے سال کفار نے کہا کہ آپ یہاں پہ آپ جو ہے اب عمرہ نہ کریں، اگلے سال آ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ گئے تھے، کفار نے آنے دیا تھا، جنگ نہیں ہوئی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے اپنے بتوں کو ہٹا دو۔ تو انہوں نے صفا مروہ سے، کعبہ سے بتوں کو ہٹا دیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عمرہ بجا لایا، پھر واپس آئے تھے، اور پھر انہوں نے دوبارہ اپنے بتیں وہاں پہ لگا دیے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت دوبارہ مکہ گئے تھے، اچھا، اور پھر حجۃ الوداع میں بھی گئے تھے۔ تو کئی دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فتح مکہ، ہجرت کے بعد مکہ گئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا بخاری کے 284 ہے۔ یہ کون سی باب ہے؟ باب توریث دور مکہ وبیعہا وشرائہا، مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت، اس کا ایک باب بنایا بخاری نے۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس نے کہا، یا